بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سٹیزن اسکول۔ ہم اپنے شاعر کی حالات زندگی پڑھ رہے تھے، جگر مراد آبادی، جس میں ہم نے پڑھا کہ یہ شاعر جو تھے وہ اپنی ریئل لائف میں جو ہے وہ ایک بہت بڑے شرابی تھے اور کوئی امیر آدمی نہیں تھے، اس لیے ان کا حلیہ، ان کی حیثیت جو تھی وہ معمولی سی تھی۔ ہم نے پڑھا کہ عبدالرب نشتر سے ملنے کے لیے گئے، وہ جو بہت بڑا وزیر تھا وہاں کا، لیکن جگر کا یہ مقام تھا کہ وہ وزیر خود ملنے کے لیے جو ہے وہ جگر سے آیا تھا۔ اسی طرح سے جگر کا ایک اور واقعہ ہے یہ اجمیر شریف کا، کہ ایک بار اجمیر شریف میں، جو کہ انڈیا میں ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ نعتوں کا مقابلہ تھا۔ منتظمین جو تھے، وہاں کے جو انتظام سنبھالنے والے تھے، وہ پریشان تھے کہ جگر مراد آبادی کو بلائیں یا نہیں بلائیں، کیونکہ وہ بہت بڑے شرابی تھے اور ایک شرابی سے نعت پڑھوانا تھوڑا مشکل کام لگ رہا تھا، کیونکہ لوگ جو تھے وہ ان کی بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے۔ تو منتظمین پریشان تھے کہ اب ان کو بلایا جائے یا نہیں، کیونکہ لوگ اعتراض کریں گے، اور 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 کچھ لوگ بلانا چاہتے تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ بالکل بھی راضی نہیں تھے، کیونکہ بہت سے علماء بھی جو تھے وہ ان کو گناہ گار سمجھتے، کیونکہ جگر آبادی جو ہیں وہ سریعام شراب پیتے تھے، تو بہت سے علماء کا بھی یہ ماننا تھا کہ یہ گناہ گار ہے، مگر وہ قابل اصلاح سمجھتے تھے کہ اگر جگر کی اصلاح کی جائے تو اصلاح ہو سکتی ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد جگر کو اس نعتیہ محفل میں بلانے کا ارادہ کر لیا گیا، کیونکہ اتنے بڑے شاعر کو اس محفل سے نظر انداز کرنا بھی جو تھا وہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ بڑے بڑے شعراء نے اس محفل میں آنا تھا، اور اگر ایسے میں جگر آبادی کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ ایک برا عمل تھا اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو بہرحال اس کو جو ہے وہ بلانے کا ارادہ کر لیا گیا، مگر جب جگر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے بلایا گیا ہے، تو سر سے پاؤں تک وہ کانپ اٹھا۔ یہ یاد رہے بچوں، یہ واقعہ جو ہے وہ ایک سچا واقعہ ہے، یہ کوئی فرضی واقعہ نہیں، یہ حقیقتاً ہے۔ جب ان کو معلوم ہو تو وہ کانپ اٹھے کہ میں گناہ گار، اور میں کیسے ایسے پاک مشاعرے میں جا سکتا ہوں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب جگر مراد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان سے انکار تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ایسے پاک مشاعرے میں نہیں جا سکتا، لیکن آخرکار ان کے دوستوں نے ان کو راضی کر لیا۔ دوستوں سے کہا کہ اب کوئی میرے سامنے شراب تو کیا، شراب کا نام بھی نہ لیا جائے، یعنی اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں تھی کہ انہوں نے کہا کہ اب میں شراب کو، ہاتھ تو دور کی بات، میرے سامنے شراب کا نام تک بھی نہ لیا جائے۔ پھر شاید جو ہے انہیں لگا کہ شاید جو ہے یہ میری اصلاح کا آغاز ہوا ہے، شاید میری بخشش ہو جائے، شاید میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ نعت لکھتے پھر نعت لکھنا شروع کی، نعت لکھتے، کاٹ دیتے، ایک شعر لکھتے پھر کاٹ دیتے، آخرکار تھک گئے۔ پھر مشکل سے شعر کا مطلع، یعنی شعر کا پہلا نظم کا جو ہے یا نعت کا پہلا شعر جو ہے وہ ان سے بن گیا، یعنی نعت کا پہلا شعر اب مکمل تھا۔ پھر اس طرح جو ہے وہ پوری نعت مکمل ہوئی۔ جب نعت مکمل ہوئی تو اللہ کے حضور میں شکرانے کے سجدے کیے۔ رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی جو ہے وہ اب محفل مشاعرہ میں تشریف لے کے آئے، تشریف لاتے ہیں، لوگوں نے شور کیا۔ جگر نے کہا آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں یا اس کلام کا جس کی ذات مبارکہ پر میں نے لکھا ہے، یعنی جیسے ہی مشاعرہ شروع ہوا اور جگر مراد آبادی کو جو ہے وہ بلایا گیا تو پورے حال میں جو ہے وہ شور مچ گیا، کیونکہ وہ جو تھے لوگ جو تھے وہ مخالفت پر اتر آئے اور ہوٹنگ کرنے لگے، شور شرابہ۔ تو جگر نے صرف ایک ہی بات کہی کہ کیا آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں یا اس ذات کا جس کے لیے میں نے یہ نعت لکھی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ بس پورے مجمع پر جو ہے وہ ایک خاموشی طاری ہو گئی اور سب لوگ جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ جگر مراد آبادی نے اپنی نعت کا پہلا شعر پڑھا۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ یہ الفاظ نکلنے تھے کہ سب پر سناٹا چھا گیا
اور سب کی زبان پر یہی نعت کے الفاظ تھے. یعنی اس نعت میں انہوں نے اپنے جذبات کی، اپنے دل کی ترجمانی کی، انہوں نے اپنا اظہار کیا اپنے گناہ کا، کہ جس طرح وہ شرابی ہے، رند کہتے ہیں شراب پینے والے کو، تو انہوں نے کہا کہ ایک رند ہے، ایک شرابی ہے، اور سامنے جو ہے وہ سلطان مدینہ کی رحمت. تو اس نعت کے سننا تھا کہ لوگ جو ہے وہ خاموش ہو گئے، اور اس طرح سے جگر مراد عبادی نے جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لی تھی. تو یہ تھی رئیس المتغزلین یعنی غزلوں کے بادشاہ کی کہانی، کہ جو شرابی تھے لیکن انہوں نے جب نعت لکھی تو انہوں نے اس نعت کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے جو ہے وہ اس نے شراب کو بھی چھوڑ دیا اور اپنی اصلاح کر لی تھی.